ان کو لے جانا میرا کام ہے، ان کو کامیاب کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے لشکر کو تیار کیا گیا، 313 صحابہ کا لشکر، جن میں سے بعض صحابہ وہ تھے کہ جو غربت کی وجہ سے ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اور بعض صحابہ وہ تھے ان کے جسم کے اوپر کرتا نہیں تھا، قمیض نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر نکل پڑے۔ 2 صحابی کم سن صحابی جن کی تاریخ جو ہے حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے نام سے جانتی ہے۔ ایک کی عمر تو 15 سال تھی، لیکن ایک کی عمر 15 سال سے کم تھی۔ اللہ کے رسول نے 15 سال والے کو تو قبول کر لیا، لیکن جو 15 سال سے کم تھا اللہ کے پیغمبر نے اس کو قبول نہ کیا۔ اب یہ صحابہ تو وہ صحابہ تھے جو اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے، سب کچھ لٹانے والے تھے۔ اب جب اللہ کے پیغمبر نے ایک بھائی کو قبول کیا، دوسرے بھائی کے دل میں حسرت ویسے ہی رہ گئی، کہنے لگا کہ یار میرا بھائی تو جنگ کے اندر شریک ہو جائے گا، لیکن مجھے سعادت نہیں ملے گی۔ تو یہ بھی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، کفار کے چھکے اڑانا یہ ہمارا کام ہے، یا رسول اللہ مجھے حکم فرمائیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، آپ کی عمر پوری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں 15 سال کا آدمی جوان ہے، یاد رکھو 15 سال کی عمر میں جو بچہ ہے یہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، لیکن یہاں ہمارا حال یہ ہو چکا ہے 15 سال تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے شادی شدہ ہو جاتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ حال ہو چکا ہے ہمارا۔ لیکن یہ 15 سال سے کم اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے، تلوار اٹھانے کے لیے بیتاب ہے کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے، میں بھی آپ کے شانہ بشانہ ہو کر کے لڑوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آپ نہیں جا سکتے۔ تو یہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جو بھائی ہے نا مجھ سے طاقت میں چھوٹا ہے، مجھ سے طاقت میں کم ہے، میں طاقت میں زیادہ ہوں، اگر آپ میری اس کے ساتھ کشتی کروا دیں تو میں اس کو کشتی میں گرا دوں گا۔ دیکھو صحابہ کرام کا جذبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کشتی میں اس کو گرا دیں گے، یہ صحابہ کرام کی پہلوانی ہے، سبحان اللہ۔ آج کا مسلمان تو پہلوانی کرتا ہے کرکٹ کی، پہلوانی کرتا ہے دنیا کے معاملے کی، لیکن قربان جاؤ صحابہ کرام کی عظمت پر، جو پہلوانی کر بھی رہے ہیں تو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی؟ جو پہلوانی کر رہے ہیں، جو کشتی کر رہے ہیں تو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دونوں کی کشتی کروائی، جب کشتی ہوئی صاف ظاہر وہ بڑا تھا، یہ چھوٹا ہے، اس نے کان میں کہہ دیا، کان میں کہنے لگا اپنے بھائی کو کہ یار اللہ کے پیغمبر کا جو فیصلہ ہے نا تجھے پتہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، جو اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا حق اور سچ ہے، وہ لوہے کے اوپر لکیر ہے، اس میں رد و بدل ہے نہیں ہو سکتا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اللہ کے پیغمبر نے حکم دے دیا ہے، آپ جنگ میں جائیں گے، آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یار رہا مسئلہ میرا تو تو میری خاطر اپنے آپ کو گرا دے، میں تجھے گراؤں گا، تو گرنے کا بہانہ کر دے، میں تیرے سینے پر بیٹھ کر کے اللہ کے پیغمبر کو یہ اعلان کروں گا کہ میں نے اس کو گرا دیا ہے، اسی طرح میں مشرکین کے بھی چھکے چھڑاؤں گا۔ اللہ کے رسول کو نے فرمایا کشتی کرو، اب کشتی ہو رہی ہے، اس نے کان میں کہہ دیا یار گر جا، تیرا جائے گا کچھ نہیں اور میں اللہ کے رسول کے لیے قبول ہو جاؤں گا، تیرا کچھ نہیں جائے گا لیکن میرا سب کچھ بن جائے گا۔ یہ صحابہ کرام ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر دین کی خاطر جیب سے 10 روپے نکل رہے ہوں تو ہم 100 بار سوچتے ہیں یار پتہ نہیں ابھی یہاں خرچ کرنے بھی ہے کہ نہیں کرنے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یاد رکھو۔ اللہ میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوط بنائے، آمین کہو تو بلند آواز سے۔ اب صحابہ کرام کی کشتی ہوئی، اب
اب جب اس نے کان میں بات کی اس نے گرا دیا اس کو، اب سینے کے اوپر چڑھ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں، فرمایا کہ جو اس نے داؤ کھیلا اس کا داؤ قبول ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے دونوں کو جانے کی اجازت عطا فرما دی جنگ کے اندر۔ اب صحابہ کرام کا لشکر جا رہا ہے، لیکن صحابہ کرام کے پہنچنے سے پہلے جو کفار کا جو لشکر تھا نا وہ بدر کی سرزمین پر پہلے پہنچ گیا۔ ابھی تو یہ راستہ جو ہے نا بدر